بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رخیل بنت لابان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم میں احسن القصص یعنی کہ بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے ابا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جنہیں اللہ کی طرف سے بصیرت عطا ہوئی تھی، اپنے لخت جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے الفت و محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو ناگوار گزارتی تھی۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے مل کر باپ سے اجازت طلب کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی مخاصمت سے باخبر تھے۔ بھائیوں کے بے انتہا اصرار کے بعد انہوں نے نمی دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی سیر کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور واپس آتے ہوئے انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ مکار و فریب سے روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ باپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی کا یہ عذر پیش کیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ثبوت کے طور پر بکری کے خون میں رنگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے باپ کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ہیلا سمجھ گئے تھے، لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے، اور بصری تقاضے کے تخت اپنے لخت جگر کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہی۔ جس آندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کے قریب اس سے اسماعیلی عربیوں کا مصر جانے والا قافلہ گزرا۔ قافلے والوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ قافلہ والے آپ کو مصر ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ مصری فوج کے سپاہ سالار پوتیفار نے آپ کو خریدا۔ پوتیفار فرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور لوگ اسے عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ دور حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا دور تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہو گئی۔ عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا، جس سے آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چاچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکار سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ آپ نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذکی، فطن، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے۔ اگر سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے پھٹا تھا۔
عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، مگر خاندان میں یہ بات کسی نہ کسی طرح پھیل ہی گئی۔ عورتوں نے زلیخا پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ زلیخا نے حقیقت حال ان پر اشکارا کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا تو تواضع کے لیے پھل رکھے گئے۔ زلیخا نے مہمانوں کو پھل کاٹنے کو کہا اور عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کے مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معطل ہو گئے اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے۔ زلیخا نے مقصد براری کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا جاری رکھا اور بالآخر آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل بھیجوا دیا۔